اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا موضوع ہے فضائل سورہ تغابن، یعنی سورہ تغابن کے فضائل اور صحت کے معاملات۔ رزق کے بعد اگر بہت زیادہ کسی چیز پر سوالات ہوتے ہیں، کوئی موضوع ایسا ہوتا ہے جس پر بہت زیادہ آپ کے کویشچنز آتے ہیں، وہ صحت کے معاملات۔ بلکہ میں اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے اگر بات کروں تو جو ہیلتھ ہے، صحت ہے، وہ پرائرٹی پہ ہونی چاہیے۔ مطلب ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے بزرگ ہمیں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ صحت کی بادشاہی ہو، یعنی وہ صحت کی دعا دیا کرتے تھے۔ دولت پیسے کی دعا جو ہے وہ سیکنڈری ہوتی تھی، کیونکہ ویلتھ یا صحت ایک ایسی چیز ہے جو لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں، ایسے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں جہاں جو ہے وہ بیماریوں سے ان کا اس وقت سامنا ہے۔ تو ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ دولت، میں ایسے کئی لوگوں سے جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے میرے دوست رابطے میں جانتا ہوں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، پیسے کا پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لیے صحت خرید نہیں سکتے۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، یعنی آپ اربوں خربوں پتی بھی ہونا، جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہو، غریب آدمی کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں، تو آپ اپنے لیے صحت کا ایک پل نہیں خرید سکتے۔ تو صحت بہت پریشیس ہے۔ تو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے کہ اپنے رب سے اپنے لیے صحت والی زندگی جو ہے، عافیت والی زندگی طلب کیا کریں، اس کی رحمت طلب کیا کریں۔ کہ دولت تو اگر آپ کی صحت ہوگی اور آپ تندرستی سے ہوں گے تو آپ خود بھی انسان ارن کر لیتا ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے خاص طور پہ جو ہے وہ ریکویسٹ رہے گی۔ ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ تغابن کے فضائل کے بارے میں۔ ایک تو اس کا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرے والد صاحب کو کینسر تھا سن 2012 کی بات۔ تو میں جب ان سے ملنے جایا کرتا تھا تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ بیٹا مجھے وہ دم کر دو سورہ تغابن کا۔ تو سورہ تغابن اور میں اس کے ساتھ سورہ رحمان بھی ملاتا تھا۔ ایک بار سورہ تغابن، ایک بار سورہ رحمان، یہ پڑھنے کے بعد پیشنٹ کے، کینسر پیشنٹ جو بہت زیادہ سیویئر پین کی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس کے کان میں پہلے رائٹ کان کے اندر دم کیا، پھر لیفٹ کان میں دم کیا، اس کے بعد ان کے چہرے پہ دم کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کا جو تھا وہ ادھر جو زخم تھا وہ ادھر تھا ان کی چیک پہ، تو وہ دم کر، تو اس سے ان کو بڑا سکون ملتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے اتنا اس کی میڈیسن سے اس کا سکون نہیں ملتا جتنا آپ کی اس سورہ تغابن الرحمان کا جو دم کرتا ہوں اس سے ملتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے میرے جو دوست، جو سبسکرائبرز ہیں، جن کے پیارے جاننے والے یا اپنا خود کا جو بیماریوں سے سفر کر رہے ہیں، پینفل کنڈیشنز میں ہوتے ہیں، تو ایک تو اس دم کو کر لیا کریں۔ یہ ایک فائدہ میں نے آپ کو سورہ تغابن کا بتا دیا۔ دوسرا، اس کا عمل جو ہر مرض کے لیے میں سمجھتا ہوں بہتر کام کرے گا، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو، ڈائلیسس کے مریض ہوں، ایڈز کے مریض ہو، ایون کوئی بھی مرض ہو، لا علاج بیماری ہو، تو اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی وقت میں یہ عمل کر لیں، درود شریف 21 بار پڑھیں، درود ابراہیمی، اس کے بعد 3 بار سورہ تغابن پڑھ لیں۔ 21 بار درود ابراہیمی، 3 بار سورہ تغابن، اور اس کے بعد آپ چاروں کل جو ہیں ان کو آپ ایک ایک بار پڑھ لیں۔ ایک بار سارے جو کل سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، وہ ایک ایک بار آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر درود شریف، درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں، اور اس کو آپ پانی پر دم کر دیں اور مریض پر بھی دم کر دیں۔ اچھا، اب یہ پانی جو آپ نے دم کیا ہوگا نا، یہ مریض کو فجر کے ٹائم بھی پلائیں اور مغرب یا عشاء کے وقت بھی اس کو پلائیں پانی کو، اس طرح ہی دم کر کے۔ یہ فریش پانی دم کرنا ہے، یعنی 2 ٹائم، فجر کے ٹائم بھی یہ دم کر کے آپ پلا دیں، اور پھر مغرب یا عشاء کے ٹائم، یہ 2 ٹائم آپ کرتے رہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہت جلد مریض کو جو ہے وہ سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ میں نے آپ کو 2 یہ ایگزامپل اس کی دی، اس کے وظائف کی طریقے بتائے سورہ تغابن کے، جو صحت کے معاملات کے لیے بہت زبردست ہیں، اور اسی طرح سے اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اور اس کا ایک آسان سا طریقہ اس سے فائدہ لینے کا یہ بھی ہے
کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو، سورہ تغابن کو اگر آپ لکھ سکیں تو اس کو لکھ کر آپ مریض کے جو ہے وہ تکیے کے یا کسی قریبی جگہ پہ آپ رکھ دیں، تکیے کے نیچے رکھ دیں، تو اس سے بھی پیشنٹ کو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ اور اگر آپ لکھنا ممکن نہیں ہو تو آج کل تو ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے، ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا آپ پرنٹ نکلوا لیں اس کا، سورہ تغابن کا پرنٹ لے کر وہ اس پیشنٹ کے تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، تو اس سے بھی بہت ریلیف ملتا ہے۔ تو یہ 2-3 طریقے میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا سورہ تغابن کے حوالے سے صحت کے معاملات کو لے کر۔ آئی نو کہ اس ویڈیو پر ویوز نہیں آنے ہیں، کیونکہ ویوز جو ہے وہ صرف اس ویڈیو میں ملتے ہیں جس میں بات ڈالرز کی ہو، جس میں بات پاؤنڈز کی ہو، پیسے کی ہو، لیکن پھر بھی جو لوگ صحت کے معاملات سے اس وقت لڑ رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں بڑی مشکل سے، ان کے لیے ویڈیو بہت کام آنے والی ہے۔ تو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ، لائک کمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس مسئلے کو کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر اس مسئلے کے حل کے لیے آپ ہم سے بھی کوئی عمل چاہتے ہیں، کچھ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، that is also available and possible۔ اب اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے اگر آپ واٹس ایپ پر آنا چاہیں تو پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد ٹائم ہے، اور جو دوسرے کنٹریز میں میرے دوست رہتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ میں، تو ان سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے وہ لوگ کرتے ہیں کہ وقت لے لیتے ہیں، ٹائم لے لیتے ہیں کال کرنے کا، تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے بات کرنے میں، تو وقت لے لیا کیجیے۔ تو اسی طرح سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، سکون سے بات ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ مختلف مشکل مسائل اور مراحل میں الجھے ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کمپلیٹلی حل ہوں، ان کے بارے میں سولوشن جو ہے بیٹھ کر نکال لیا جائے، تو وہ سولوشن کے ساتھ انشاءاللہ بات کیا کرتے ہیں۔ تو یہ آئی ہوپ کہ میسج کلیئر ہو گیا، کنوے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر لیتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو خاص طور پہ کسی بیماری کا شکار ہیں۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستقمہ، مستمرہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگ قرض کی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگ اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بندوبست عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگ روزہ رسول اللہ کی حاضری و حج بیت اللہ کی سعادت کی خواہش دل میں رکھتے ہیں، اللہ ان کی خواہش پوری فرما دے۔ یہ جتنی بھی دعائیں میں نے آپ کے لیے مانگی، یا اللہ پاک پوری امت مسلمہ میں اس وقت جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما دے۔ تو آپ آمین کہہ دیجیے، آمین ثم آمین۔ تو جس طرح سے یہ دعا ویڈیو کے اینڈ میں کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز پہ، ہزاروں ویوز آتے ہیں، لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں لائک، اگر آپ اس میں آمین بھی بول دیں گے تو اگر 40 لوگ کسی بھی دعا پہ آمین بول دیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جایا کیجیے۔ آپ سے ہمیشہ ایک ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔